پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر تھے، فلن تو ہرگز نہ یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا، ولا وفتدا اور اگرچہ وہ فدیہ دے، بھی اس کا، اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی ہوگا۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا فدیے میں دے تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر ہوں، یعنی ان کی موت جو ہے وہ کفر پر ہو، اگر وہ قیامت کے دن زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہیں گے۔ فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ کسی چیز کو چھڑانے کے لیے، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے جہنم سے، اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہیں گے تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور ان کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو اسلام نہیں لاتے، اللہ کی نشانیاں جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے اور اسی حالت میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے جہاں ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہاں اگر وہ چاہیں گے کہ اب ہم خود کو بچانے کے لیے فدیے میں زمین بھر سونا دے دے تو وہ بھی ان سے قبول نہ ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے ان کو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا تک کرنے کے لیے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، چاہے پھر اسے زمین بھر کر سونا بھی لوگوں کی بھلائی میں خرچ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جذین جس کی موت کفر پر ہوئی تھی جبکہ وہ بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور غریبوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ساری عمر میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو قیامت والے دن بخش دینا، یعنی وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جس طرح اس کی خیرات قبول نہیں ہوگی اسی طرح فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح اس کی خیرات قبول نہیں اسی طرح فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اور جگہ ہے کہ ان سے نہ بدلہ قبول کیا جائے گا نہ انہیں سفارش کا فائدہ ہوگا۔ قیامت کے دن نہ خرید و فروخت کام آئے گی، یعنی یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی قیدی ایک گروہ کی جنگ دوسرے گروہ سے ہوتی ہے تو اس کا قیدی اگر پکڑ لیتے ہیں تو آپ کچھ فدیہ دے کر آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی موت کفر پہ ہوئی ہوگی اور جو اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا ہوگا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے،
اور اس نے جو بھی نیک کام کیے ہوں گے اس کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ پھر ایسے لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ وہ جو میں نے دنیا میں کام کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا، تم ایمان تو نہیں لائے تھے، تو پھر وہ سب نیک کاموں کا بھی اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کافر کے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ اس سب کو جہنم کے عذاب کے بدلے فدیہ دے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ چاہے کہ میں زمین بھر کر سونا اب دے دوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ ان کو تکلیف دینے والا المناک یعنی دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ اللہ کے عذاب سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، چاہے وہ بڑے نیک اور نہایت سخی ہو۔ زمین بھر بھر کر سونا خدا کی راہ میں لٹائیں، یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت، نرم زمین اور سخت زمین کی خشکی اور تری کے وزن کے برابر سونا عذاب کے بدلے دینا چاہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو سزاؤں کے بدلے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی بہت ہی کم چاہا تھا۔ میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا کہ جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہیں رہا۔ یعنی تو نے جو شرک کیا ہے میرے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے، اور یہ اس کی سزا ہوگی کیونکہ اس کی شرک پہ ہی موت ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو کہ تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا، اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے کہ میرا یہی سوال یعنی خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کے مرتبہ دیکھ چکا ہوگا کہ شہادت اللہ کے راستے میں مرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، وہ یہ دیکھ چکا ہوگا۔ تو وہ جنت میں رہنے والا کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے دنیا میں جاؤں اور پھر سے شہید ہوں اور پھر یہاں آؤں۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسے پائی؟ وہ کہے گا، اللہ بہت ہی بری۔ اللہ فرمائے گا، کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے دنیا میں مانگی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، تو وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے یا کوئی اس کی کسی طرح مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔